کہ حضور امت سے محبت کرتے تھے، ہم حضور کی امت سے کیسے محبت کریں۔ عنوان میرا یہ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا عنوان آ گیا تو بتا دوں۔ نمبر 1، ہم لوگ کہیں نہ کہیں منافق ثابت ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی چیز پر ہم دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان کے لیے دل میں کینہ اور بغض لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دوستی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، ہماری دوستی اس اعتبار سے کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا کلاس میٹ ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا پیر ہے۔ ہم اس اعتبار سے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے حضور کا امتی ہے؟ اب یہ کتنا بھی نالائق ہے، لیکن حضور کی خاطر اگر محبت کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے دوست اور دشمن یکساں ہونا چاہیے، پہچان والا اور انجانا دونوں یکساں ہونا چاہیے۔ شیخ ہاشم ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، توجہ کرنا، حضور کی امت سے محبت، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، دونوں گلے ملے، خوب باتیں کی، خوب باتیں کی، خوب باتیں کی، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد جب جدا ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی ملاقات ہے۔ تو شیخ ہاشم کے مریدوں نے پوچھا، حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ میری پہلی ملاقات ہے، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو کہا آپ تو ایسے ملے جیسے برسوں کی تعلقات اور رشتہ داریوں ملاقات ہو۔ کہا بیٹا پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ بس اس سے بڑی ڈگری اور کیا چاہیے کہ میرے محبوب کا امتی۔ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی جب میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل مانگو کیا مانگتے ہو، جبریل مانگو کیا مانگتے ہو، تو جبریل علیہ السلام نے شب معراج کیا مانگا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت دی جائے۔ جبریل نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے خیر خواہی طلب فرمائی۔ یعنی جبریل جانتے ہیں اگر حضور سے کچھ لینا ہے اور حضور کو خوش کرنا ہے اور حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، سرکار کی امت کا بھلا چاہو گے، حضور خوش ہو جائیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے یعنی ہم تعلقات نبھا رہے ہیں، حضور کی امت کی خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ آج ہم محفل کے اندر لڑتے ہیں ایک دوسرے کے جگہ کے لیے، جگہ، حالانکہ جگہ دوسروں کو دیکھ کے بھئی حضور کا امتی آ گیا، خسک جاؤ، جگہ بنا دو۔ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو کسی مومن کے لیے محفل میں جگہ بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ بنائے گا۔ ہم کسی حضور کے امتی کو تکلیف میں دیکھ کے، اب تھوڑا سا توجہ کریں، میں بہت اہم نقطے پر آ رہا ہوں، حضور کے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ جیسے اس کوئی میرا مخالف ہے، اب دیکھا کہ وہ بیمار پڑ گیا، اس کو فالج ہو گیا، لکوہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اندر سے میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے ستاتا تھا نا، کیا انجام پہ پہنچا۔ اب ہمارا یہ فعل کیا ہو رہا ہے، ذرا غور کرنا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، حضور کی امت سے پیار کرنا سیکھو۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں تو خوش ہو رہا ہوں، وہ جیل میں چلا گیا خوش ہو رہا ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خوش ہو رہا ہوں، اس کو کچھ پتہ نہیں جو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ یعنی تم جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، میرا نبی بے چین ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو تکلیف میں دیکھ کر حضور بے چین ہو رہے ہیں، غور کرنا، بات میری سمجھ رہی ہے؟ یہ میرے دل کا درد ہے۔ یہ امت کبھی بھی برباد نہ ہوتی، یہ امت کبھی بھی تباہ نہ ہوتی اگر حضور کی امت سے لوگ واقعی حضور کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے۔ جس شخص کو کینسر اور فالج اور جیل اور وغیرہ جو کچھ اس کو ہو گیا، اس کی مصیبت پر کون تڑپ رہا ہے؟ حضور، اور میں خوش ہو رہا ہوں، تو میں حضور کا وفادار ہوں یا منافق ہوں؟ جس پر میرا محبوب تڑپے مجھے اس پہ تڑپنا چاہیے تھا یا خوش ہونا چاہیے تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم نمازی ہو کر کے نماز ہمیں فائدہ نہیں دیتی، کیوں فائدہ دے گی؟ جس پہ محبوب تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، تو اس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی وہ میرا دشمن ہے نا، میرے نبی کا تو دشمن نہیں ہے، تو ہمیں اس اعتبار سے پیار کرنا چاہیے۔ دشمن کے لیے بھی دل میں کینہ نہ رکھو اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے تو۔ بلکہ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بڑے عظیم اور جلیل القدر بزرگ، ایک بہت بڑے عالم دین کو جو ان کے زمانے کے تھے، سلام نہیں کرتے تھے، ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ تو اس بڑے بزرگ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ تم فلاں فلاں کو سلام کیوں نہیں کرتے، ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے پیر کا گستاخ ہے. توجہ کی, وہ میرے پیر کا گستاخ ہے, وہ میرے پیر کو برا کہتا ہے, اس لیے میں اس کو سلام نہیں کرتا, اس سے بات نہیں کرتا. آقا نے فرمایا کیا وہ میرا بھی گستاخ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا وفادار ہے. کہا وہ مجھے مانتا ہے؟ جی یا رسول اللہ وہ آپ کو مانتا ہے. آقا نے فرمایا پھر مجھے یہ بتا کہ مجھے ماننے کا نام ایمان ہے یا تیرے پیر کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ وہ مجھے مانتا ہے نا, پھر تم نے اسے سلام کلام کیوں بند کیا؟ تیرے پیر کو ماننا کب سے ایمان ہو گیا, اور جب وہ مومن ہے تو تو اس کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ آنکھ کھلی, صرف آنکھ ہی نہیں کھلی, دل کی آنکھیں بھی کھل گئی. اور ہمیں کیا طریقہ مل گیا؟ کوئی مومن ہو, کتنا ہی بڑا اپنا مخالف ہو, دشمن ہو, ہم نے اس کے لیے سینے میں کی نہا. بتقاضۂ بشریت آدمی لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, کسی کو بولتا ہے, وہ فطرت نہیں جائے گی. میں اس کو ختم کرنے کے لیے کہوں گا بھی نہیں, لڑائیاں لیکن دل میں حضور کی امت کے لیے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے لیے برا. حضور کی بس اس لیے پیار کرنا سیکھو, یہ حضور کا امتی, غریب ہے حضور کا امتی, ان پڑھ ہے حضور کا امتی ہے. اور حضور کی امتی کو تو جاہل بولا مت کرو, یہ بھی سن لیں, حضور کی امتی کو جاہل مت بولا کرو, کیونکہ حضور کا کوئی بھی ایمان والا امتی جاہل نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہوگا وہ مومن کیسے ہوگا؟ ہاں کوئی ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. زمانے جہالت چلا گیا, جاہلیت کا دور چلا گیا. جب سے محبوب آئے ہیں جاہلیت ختم ہو گئی. ہاں جو محبوب کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے, اگر پی ایچ ڈی بھی کیا تو جاہل ہے. اور جو محبوب کو مانتا ہے, حضور سے عشق کرتا ہے, کھیت میں کام کرتا ہے, ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. جس کو آمینہ کے لال کی معرفت نصیب ہو جائے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. اور ایک بات کہوں, حضور کی امتی کو گالی بھی مت دو, کیونکہ اس سے بھی حضور کا دل دکھتا ہے. بلکہ بات آ گئی ہے تو میں ضرور یہ بات کہوں گا, کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضور کے کسی مومن امتی کو بے وقوف بھی مت کو, بے وقوف مت کو. بے وقوف کہنا حرام ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بے وقوف کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ عام طور پہ بے وقوف, ابے تبے, مردود, خبیث, تو یہ سب تو آدمی کہتے ہی رہتا ہے. اور بلکہ اب تو ترقی یافتہ ڈیجیٹل دور ہے, اب تو ماں بہن کی ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے نا. اللہ اکبر. ہم دین سے بہت دور نکل. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, اگر دین کا مغز اور گودا چاہتے ہو, صوفیہ کی طرف آؤ. یہ صوفی لوگ جو نا, یہ صوفی یہ نہیں جو قبرستان میں بیٹھ کے بھنگ چرستے سب پیتے, مکار لوگ کی بات نہیں کر رہا. وہ صوفی لوگ جو غوث پاک کے نقش قدم پر ہیں, غریب نواز کے نقش قدم. آج کل تو بس ٹائٹل لگاتے ہیں نا لوگ. تو صوفی کا مطلب پہلے بتا دوں آپ کو, صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا دل صاف, وہ صوفی. امام ابن زروق اپنی کتاب میں تصوف کی 2000 تعریف لکھتے ہیں. امام زروق بہت بڑے صوفی تھے, 2000 تعریف لکھی, یہ تصوف, یہ تصوف, یہ تصوف, یہ تصوف. اور ان 2000 کو میرے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک جملے میں بیان کیا. یہ ہمارے بزرگان چشت کی کرامت ہے. امام زروق کے 2000 جملوں کو ایک جملے میں بیان کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے. کیا فرماتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا اور خالق کو راضی کر لینا, یہی تصوف. جو مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا, وہ صوفی کہلائے یا نہ کہلائے, وہ صوفی بن جاتا ہے. مخلوق کی خدمت. آپ دیکھیں کوئی کر نہیں رہا ہے آج, سب مخدوم بننا چاہتے ہیں, کوئی خادم نہیں بننا چاہتا. اگر کوئی پلیٹ پڑی ہوئی ہوگی نا, پلیٹ کوئی پڑی ہوئی ہوگی تو کوئی نہیں اٹھائے گا, بولے گا کہ وہ اٹھائے, میں کیوں اٹھاؤں. یہ جو میں ہے نا, ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, اللہ میں تیرے قریب کیسے آؤں, میں تجھے کیسے پاؤں؟ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو چھوڑ دے تو پھر میں ہی میں ہوں. جس دن تو اپنے آپ کو چھوڑ دے گا تو پھر مجھے کو پالے گا. تو سب سے بڑی رکاوٹ اپنی میں ہے. اپنی میں ختم کر دے انسان اور خدمت خلق میں لگ جائے. کیا وہ دور تھا, کیا وہ زمانہ تھا. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی امت سے پیار,
کس طرز پہ ہونا چاہیے، کس طریق پہ ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ بے وقوف مت کو کسی مومن کو، کسی حضور کی امتی کو۔ اب یہ بے وقوف تو کوئی لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ اب کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ حرام کیسے ہو گیا؟ کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ من آزا مسلمن فقد آزانی من آزانی فقد آز اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو اللہ رسول کو اذیت دے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بے وقوف حضور کی امتیوں کہو گے تو حضور کا دل دکھے گا۔ حضور کا دل دکھانے کے لیے زبان کنٹرول میں رکھو، مت کہا کرو۔ بلکہ ایک بات اور یاد آئی، کیا لوگ تھے، کیا ذہن تھا، کیا دماغ تھا۔ حضرت ہمارے مرشد سرکار خواجہ بندہ نواز کے سودراز دلی گئے تھے اپنے دوست سے ملنے، وہ مفتی بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ ایک ہندو آیا ان کے پاس دوا لینے، اس کا نام تھا بنو۔ تو مفتی صاحب، حکیم صاحب نے کہا ابے بنو، ابے بنو۔ تو جب وہ چلا گیا تو سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ دیکھو یہ صوفی لوگ، آپ بھی ابے کہتے ہو؟ تو آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعویل تو کرتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا نا، اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا۔ سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب وہ مسلمان نہیں تھا نا، تم تو مسلمان تھے، تم ابے کہتے ہو؟ تو بتاؤ جس مذہب میں صوفیہ ابے کہنے سے پرہیز کریں اس مذہب میں گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کی امت سے پیار کر کے دیکھو، حضور کا قرب نہ ملے تو پھر کہنا، لیکن پیار وہی والا جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، بولو بیٹے کی برائی باپ کے سامنے کی جائے تو باپ کو برداشت ہوتی؟ ہم کتنی برائیاں لے کے بیٹھے، صرف ہم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کتنی گندگی، کروڑوں سور اور خنزیر اور بندر اور بت ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے، نفرتوں کا خنزیر، حسد کا بت، کدورتوں کے بندر اس دلوں کے اندر ہے۔ لوگ بہنوں سے نفرت کرتے، بھائیوں سے نفرت کرتے، چچاؤں سے نہیں بنتی۔ میں نے ایک چیز ابھی سنی، میرا دماغ خراب ہو گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ پہ کیس کیا حصے بکرے کو لے کے۔ قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ اس قیامت کو آواز دے نہیں۔ کہاں ایک دور وہ تھا کہ حضور نے اتنی محبتیں پیدا کی تھی اپنی امت کے لیے لوگوں کے دل میں۔ ایک صحابی، مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، صرف اشارہ تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ ایک صحابی تڑپ رہا ہے، پانی پانی، دوسرا صحابی گرتے ہیں اور کہتے ہیں پانی، تو پہلا کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، میرے بھائی کو زیادہ، اس کو پہلے پلاؤ، مجھ کو پلاؤ۔ وہ وہاں پر بچی پہنچتی ہے پانی پلانے، تیسرے گرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پانی، اور دوسرا کہتا ہے مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو، اس کو پلاؤ۔ کہاں گئی وہ محبت؟ حضور کو جو چاہے گا حضور کی امت سے کبھی نفرت نہیں کرے، حضور کی امت سے غیر مشروط محبت کرو۔ اپنے لیے کوئی کچھ کرے ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں، لوگ ہمیں بزدل کہیں چلے گا، لوگ ہمیں ظالم نہ کہیں۔ بزدل کا ٹائٹل قبول کر لو، ساری دنیا نے امام حسن کو بزدل کہا ہے۔ صلح امام حسن کے بعد آر المومنین، مذل المومنین، اور کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے۔ امام حسن کے منہ پہ تماچے مارے کہ تم نے مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ امام حسن کہتے تھے آر نار سے بہتر ہے، میں ہزاروں مسلمان کا حضور کی امت کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو حضور کی امت کی محبت میں امام حسن پیچھے ہٹے، صلہ کیا ملا؟ قدرت کا اعلان ہو گیا جتنے بھی غوث پیدا ہوں گے حسن تیری نسل میں پیدا ہوگا۔ بلکہ پہلا غوث اس امت کا رسول اللہ کے خاندان میں، رسول اللہ کے خاندان میں اس امت کا پہلا غوث ہے سیدہ، بلکہ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کے خاندان میں سب سے پہلا غوث اعظم کوئی ہوا ہے تو وہ امام حسن ہے۔ غوثیت کبریٰ، اور یہ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ غوثیت کبریٰ یہ ہے بارش بھی برستی ہے تو غوث کے صدقے میں برستی، اناج بھی اگتا ہے تو غوث کے صدقے میں اگتا ہے، نظام کائنات غوث کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ یعنی دنیا کے چند جو ہے وہ زمین کے ٹکڑوں کی حکومت آپ نے مسلمانوں کے خون ریزی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ آپ لے لیں، صحابی رسول آپ لے لیں، اور آپ پیچھے ہٹ گئے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ امت کا خون نہ بہے، اور حضرت امیر معاویہ کو دے کر آپ پیچھے ہٹے۔ بہت تکلیفیں اٹھائیں، مارا لوگوں نے،
آپ تصور کر سکتے ہیں آج لوگ کسی سید پہ کوئی مومن ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس سید پہ ہاتھ اٹھایا. یاد رکھنا دنیا میں ایک سید ایسا ہے، دنیا میں ایک سید ایسا ہے اور اس کا بھائی جس کو رسول اللہ نے سید کہا، یا اس کے بابا کو سید کہا، یا اس کی امی کو سید کہا. یعنی ان چاروں کے علاوہ ہم نے حضور کی زبانی کسی اور کے لیے سید نہیں سنا. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ کہہ کے کہا. پھر اس کے بعد کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور پھر فرمایا فاطمہ سید ہیں، سیدہ ہیں، سیدتو نساء العالمین، تمام عالمین کی سردار ہے. اور میں یا علی انت سید العرب، تو پورے عرب کا سید ہے. جس کے بابا کو، جس کی امی کو، جس کے والد کو، جس کے بھائی کو سید کا، اس سید کو لوگوں نے تماچے مار کیا. آپ نے صلح کیوں کی؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے جب مصلے پہ کھڑے ہوئے تو نیچے مصلہ کھینچ لیا، کہا تم نماز کے قابل نہیں، نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہو تم. آپ نے یہ سارے دکھ سہے لیکن حضور کی امت کا بھلا چاہا. شان کیا ہوئی؟ اب دیکھو سیدہ کی اولاد میں پہلے غوث امام حسن، بیچ کے غوث ہمارے مرشد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی امام حسن کی اولاد. آخری غوث امام مہدی، وہ بھی امام حسن کی اولاد. یعنی حضور کی امت کا بھلا چاہنے کا فائدہ تھا. ہم اپنی زبان سے ہم تو یہ، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فخر، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو جو چاہے ہو جائے. میں تو کہتا رہوں گا اگر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو آپ اپنے نبی کا دل چھلنی کرتے ہو. اسی لیے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنے دل پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرتا ہے. میں تو بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں حضور کی امت سے پیار کرنا سیکھیں. کیسے کرنا ہے پیار؟ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اونچی آواز سے نہیں ڈانٹا، ذات کے لیے حضور کبھی کسی پہ غصے میں نہیں. محبت کا تقاضا، حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے. جان کے دشمنوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. چچا کے قاتلوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. کلیجہ چبانے والوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. ہم کسی کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے. حضور کی امت سے پیار